السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، پچھلے زمانے کے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ان کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ 200 سال 300 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں حسرت ہوتی تھی کہ وہ لوگ اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہتے تھے، اتنی لمبی عمریں ان کی ہوتی تھی، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادتیں زیادہ کرتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے، مخلوق کی زیادہ خدمت کرتے ہوں گے، لہٰذا وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس حسرت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم فرمایا کہ امت محمدیہ میں کچھ دن ایسے مقرر کر دیے ہیں، کچھ ایسی راتیں مقرر کر دی ہے جس میں فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اس ایک رات میں عبادت کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی راتیں عبادت کرنے کے برابر ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مہینے اللہ رب العزت نے ایسے خاص فرما دیے ہیں کہ وہ مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ راتیں 1000 راتوں سے بہتر ہیں۔ اگر اس ایک مہینے میں اچھے سے انسان عبادت کر لے تو کافی حد تک وہ پچھلے لوگوں کے مقابلے میں برابر آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان راتوں میں عبادت کر لے تو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات، یعنی 15ویں تاریخ کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس شب برات کی بھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار اجر و ثواب دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو مجھے تشویش ہوئی اور میں جستجو میں باہر نکل پڑی، تو میں نے دیکھا کہ آپ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہیں۔ جب میں ان کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب میں بنو کلب ایک خاص قبیلہ تھا جس کے پاس بہت ساری بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اس قبیلے سے بڑھ کر کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کو بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب، روزی مانگنے والا کہ میں اس کی روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار شخص جو مصیبت سے چھٹکارا پاتا ہو، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ آواز لگتے رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ پوری رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا، یہ آوازیں لگائی جاتی ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ آواز لگنا بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان راتوں کی فضیلت ہے۔ لہذا 15 تاریخ کی رات میں کرنے کے صرف 3 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں۔ عبادت کو کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے آپ عبادت کرتے ہیں، یہ تمام عبادتیں نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادتوں میں بہتر یہ ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تنہائی میں جو مزہ ہے وہ مجمع میں عبادت کرنے کا مزہ نہیں ہے، اور یہ نفلی عبادتوں میں ہے۔ لہٰذا آپ تنہائی میں یا اپنے گھروں میں کسی کمرے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی خوب عبادت کریں۔ عبادتوں میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی نفلی عبادتیں آپ خوب کر سکتے ہیں، اور حساس اور بشاعت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے پھر بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ نیند آ رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر سو لیں، نیند کا خمار جب ختم ہو جائے اس کے بعد تازگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔
تو پہلا کام ہے کہ ان راتوں میں خوب نفل عبادت کرنا، اور دوسرا کام جو ایک حدیث سے ثابت ہے کہ قبرستان جانا، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں بھی توفیق ہو تو اس رات قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے رشتہ داروں میں جو مرحومین گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ دوسرا کام ہے۔ اور یاد رکھیں قبرستان میں جا کر آپ کو چراغاں نہیں کرنا ہے، پھول نہیں چڑھانا ہے، بلکہ آپ سادگی کے ساتھ جائیں اور اپنے مرحومین کی قبروں کے پاس جا کر فاتحہ پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، یا جو بھی صورتیں یاد ہو اس کو پڑھ کر ان کے حق میں دعا کریں۔ بس یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جیسے کہ چراغاں کرنا، وہاں پر جا کر پھول چڑھانا یا وہاں پر جا کر پروگرام کرنا، یہ تمام چیزیں بدعت ہے اور ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسلام ایک سادگی کا مذہب ہے اور سادگی کا حکم بھی دیتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام ہے کہ اگلے روز روزہ رکھیں، یعنی رات بھر عبادت کرنے کے بعد اگلی صبح یعنی 15 تاریخ کی صبح میں روزہ رکھیں۔ اس کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور 15 تاریخ کی شعبان کی 15 تاریخ کے روزہ رکھنا اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 کام ہیں جو شب برات میں کرنا چاہیے۔ پہلا، نفلی عبادتیں خوب رات میں کریں، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور تیسرا اگلی روز روزہ رکھیں۔ ان 3 کام کے علاوہ چوتھا کوئی کام نہیں ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔